بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام اور میرے ساتھ موجود ہیں جانی پہچانی شخصیت صدیق جان صاحب۔ سر بہت شکریہ، ویلکم۔ کہا جاتا ہے اور ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کے اوپر شاید زمین تنگ کر دی گئی ہے، ایک ان کو ہراس کیا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے اپنی ویڈیو میں ایک امریکن جرنلسٹ کے حوالے سے ایک رپورٹ کا تذکرہ کیا ہے، اس رپورٹ کا بھی بتائیں۔ اور کیا یہ آپ سمجھتے ہیں بینگ جرنلسٹ کہ جرنلسٹ کے لیے کوئی پاکستان میں بہت زیادہ کوئی پابندیاں ہیں، کوئی جو ہے وہ ان کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے؟ یار وہ میں بتاتا ہوں، میں رپورٹ بھی نکال لیتا ہوں۔ وہاں جو صحافیوں کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے، سرکاری حج اور عمرے بند ہو گئے، اور پیٹرول پمپ جو ملتے تھے وہ بند ہو گئے ہیں۔ پھر جو سستی سرکاری دکانیں کرائے پہ دی جاتی تھیں وہ بند ہو گئی ہیں۔ جہاز بھر کے جو ان کو لے جایا جاتا تھا بیرون ملک پروٹوکول کے ساتھ، وہ چیزیں بند ہو گئی ہیں۔ ہیلی کاپٹر پہ پاکستان کے اندر جو پھرایا جاتا تھا وہ بند ہو گیا۔ صحافیوں کے رشتہ داروں کو جو نوکریاں دی جاتی تھیں وہ بند ہو گیا۔ صحافیوں کو بہت ساری جگہوں پہ ابلائج کیا جاتا تھا وہ بند ہو گیا، اور باقاعدہ بقرہ عید کے اوپر جو وظائف دیے جاتے تھے وہ بند ہو گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں بند ہوئی ہیں۔ باقی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے حقائق سامنے لانا اور یہ چیزیں۔ چلیں ایک لمحے کے لیے میں یہ بات مان لیتا ہوں ان کی کہ فوج کے خلاف وہ کچھ کینڈل لانا چاہتے ہیں اور ان کو ڈر ہے کہ فوجی اٹھا لیں گے، آئی ایس آئی اٹھا لے گی، مان لیتا ہوں۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ میں نے جو اپنی ویڈیو میں بھی یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے لیے مشکل ہے اگر کوئی بات کرنا، اور آپ یو کے میں بیٹھے ہیں، میرے دوست ہیں، ہاں جی، تو میں آپ کو دے دوں گا نا کہ یار تم کر لو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ امریکہ بیٹھو، میں آپ کو دے دوں گا، کینیڈا بیٹھے۔ یہ جو طبقہ ہے ان سب کے اپنے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، 20-25 لوگ بالکل اسائلم لے کے، بالکل ان کو دے دو نا، وہ اسکینڈل وہ کر دیں۔ ہاں، آپ نہ کریں۔ مسئلہ یہ ہے، صرف یہ ایک پرسیپشن بنائی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف کہ پاکستان میں بہت گھٹن ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں آپ، اور یہ میرا سوال ہے تمام دیکھنے والوں سے۔ پاکستان میں 2 واقعات ہوئے ابھی، اگر آپ ریسنٹ پاسٹ کی بات کریں، ایک مندر کے اوپر حملہ ہوا کرک میں، اور ایک رحیم یار خان میں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دونوں کے اوپر جو آپ کی ریاست کا رویہ تھا، ریئیکشن تھا، مثالی نہیں تھا، بہت مثالی تھا۔ پاکستان میں نہ تو یہ آخری واقعات تھے نہ یہ پہلے واقعات تھے۔ اللہ معاف کرے جب تک ہمارے یہاں متشدد رویے موجود ہیں، جہالت موجود ہے، یہ چیزیں ہوں گی آئندہ بھی۔ ہاں جی، لیکن اللہ نہ کرے ہوں، ریاست کو سخت وہ کرنا چاہیے، لیکن اکا دکا واقعات ہوتے ہیں۔ وہ تو کینیڈا میں آپ دیکھ لیں اسلامو فوبیا اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فیملی کے ساتھ۔ لیکن ریاست کا کیا اس کے اوپر ریئیکشن تھا، سپریم کورٹ کا کیا تھا، حکومت کا کیا تھا، عام پاکستانی کا کیا تھا؟ پورے پاکستان میں سے ایک بھی بندے نے کرک یا رحیم یار خان مندر کے اوپر حملے کی حمایت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں جا کے دیکھیں پرسیپشن کیا ہے کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ملک ہے، اور بھارت کے خلاف کچھ نہیں ہے ایسا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بھارت کیا کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ یہ سر پرسیپشنز کی وار ہے۔ پرسیپشن جو انٹرنیشنلی آپ کے بارے میں ہے اسی کو مانا جاتا ہے۔ پرسیپشن آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ خطرناک ملک ہیں اقلیتوں کے لیے۔ بھارت میں بدترین حالات ہیں مسلمانوں کے، اقلیتوں کے۔ وہ جس طرح کے بل آئے، جس طرح سے انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ کیا، جس طرح کسانوں کے ساتھ کیا، جیسے کشمیریوں کے ساتھ کیا، جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ صحافیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی ان کے اوپر نہیں آتا، آپ کے بارے میں آتا ہے۔ اس کا وجوہات کچھ اور ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں، آپ کھٹکتے ہیں ساری دنیا میں، بالکل ایسے۔ پھر ابھی آپ دیکھیں امریکہ سریعام یہ کہہ چکا ہے کہ ہماری اب چائنا کے ساتھ جنگ ہے۔ ہاں جی، ہر پالیسی ہماری چائنا کے خلاف ہوگی۔ بالکل آپ چائنا کے مہینے تھا دیے، ہاں، سی پیک یہاں سے گزرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب میں آ جاؤں اس بات پر کہ یہ جو پرسیپشن ہے نا کہ صرف پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ بہت حالات خراب ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ وہ درخواست کا میں نے پورا متن بھی اپنی یوٹیوب چینل پہ ریکارڈ کیا ہے، ہاں جی، وہ شاید آپ کی ویڈیو پہلے لگ جائے، وہ بعد میں لگے کیونکہ وہ بڑی ڈیولپمنٹ آ گئی تھی جس پہ میں نے بتا دی سپریم کورٹ نے 5 رکنی جو بینچ بنا دی ہے، بالکل صحیح ہے، تو میں نے وہ پھر ویڈیو پہلے کر دی۔ یہ دیکھیں عمر انعام صاحب، یہ ہے 14 دسمبر 2020 کو فریڈم آف دا پریس فاؤنڈیشن نامی NGO نے امریکہ میں صحافیوں کی گرفتاری اور دیگر ایسے واقعات پر تفصیلی رپورٹ شائع کی تھی۔ اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ امریکہ میں سال 2019 کی نسبت سال 2020 میں صحافیوں کی گرفتاری کے واقعات میں 1200% سے زائد اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ میں سال 2020 میں اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران صحافیوں کو گرفتار کرنے کے 117 تصدیق شدہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ 3 صحافیوں کو ایک بار سے زائد گرفتار کیا گیا۔ ان تصدیق شدہ 117 گرفتاریوں کے علاوہ 1 درجن سے زائد مزید گرفتاریوں کی رپورٹس ہیں جن پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ امریکہ میں 29 مئی سے 4 جون 2020 کے دوران
صرف ایک ہفتے میں گرفتار کیے گئے صحافیوں کی تعداد گزشتہ 3 برس میں گرفتار شدہ صحافیوں کی مجموعی تعداد سے زیادہ تھی۔ امریکہ میں صحافیوں کی گرفتاری کا یہ عمل ملک کے 40 سے زائد شہروں میں ہوا۔ امریکہ میں صحافیوں کی گرفتاری کے 36% سے زائد کیسز میں جب صحافیوں کو گرفتار کیا گیا تو اس دوران ان پر حملہ کیا گیا، انہیں پیٹا گیا یا ربڑ کی گولیاں ماری گئیں۔ گرفتار شدہ 43 صحافیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا۔ امریکہ میں صحافیوں کی زیادہ تر گرفتاریاں اس وقت ہوئیں جب صحافی ایک سیاہ فام شہری کی امریکی پولیس کے ہاتھوں قتل کے خلاف مظاہروں کی کوریج کر رہے تھے۔ گرفتار شدہ صحافیوں میں سے کل 39 صحافی ایسے تھے جنہیں احتجاج کی کوریج کے دوران گرفتار کیا گیا۔ سال 2020 میں یو ایس پریس فریڈم ٹریکر کو امریکہ میں صحافتی آزادی کی 1000 سے زائد خلاف ورزیاں رپورٹ کی گئیں۔ صحافتی آزادی کی ان خلاف ورزیوں میں صحافیوں کی گرفتاریاں، ان پر فزیکل حملے، انہیں بارڈر پر روکنے، رسائی سے انکار اور دیگر کئی قسم کی خلاف ورزیاں شامل تھیں۔ سال 2019 میں یو ایس پریس فریڈم ٹریکر کو صحافتی آزادی کی 152 خلاف ورزیاں موصول ہوئی تھیں۔ اس لحاظ سے امریکہ میں صحافتی آزادی کی خلاف ورزیوں میں سال 2020 میں زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ یو ایس پریس فریڈم ٹریکر کے مطابق سال 2020 میں امریکہ میں صحافیوں پر 300 سے زائد جسمانی حملے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر دیکھیں، فریڈم آف دا پریس فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس رپورٹ سے اس بے مثال پریس فریڈم بحران کا پتہ چلتا ہے جو امریکہ کو نگل رہا ہے۔ صحافیوں کو اپنی نوکری کرنے پر گرفتاری کا ڈر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے باوجود ملک بھر میں پولیس نے حیران کن سطح پر صحافیوں کے حقوق کو نظر انداز کیا۔ اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف 20 صحافیوں کی غیر قانونی گرفتاریوں اور ان پر حملوں کے باوجود ہمارے علم میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ ان آئینی حقوق کی حیران کن خلاف ورزیوں پر کسی پولیس افسر پر مجرمانہ مقدمہ قائم ہوا ہو اور چلایا گیا ہو۔ سی این این کے نمائندے کی یہ جو آن ایئر گرفتاری ہوئی تھی 29 مئی 2020 کو سی این این کا نمائندہ امریکہ میں مظاہرے کے دوران لائیو صورتحال بتا رہا تھا کہ اسے پولیس نے آن ایئر ہی گرفتار کر کے اس کے کیمرے کے سامنے اس کو ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ سی این این کے نمائندے کا نام عمر ہے۔ اس نمائندے کے ہمراہ سی این این کے دیگر عملے کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ امریکی پولیس نے جب لائیو رپورٹنگ کرتے ہوئے اس نمائندے کو گرفتار کیا تو اس کی والدہ اور دادی یہ منظر لائیو دیکھ رہی تھیں۔ یہ بھائی جان امریکہ کی میں نے صورتحال بتائی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہر ملک اب ان چیزوں کو آزادی اظہار رائے ہے لیکن کچھ حدود و قیود بھی ہیں۔ ہاں بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے یار، آپ فیک نیوز تو نہیں دیکھ سکتے نا، آپ جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا، میں نے ایک اور بات اپنی ویڈیو میں کی جس کو بار بار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا پیٹرن کیا ہے ہمارے میڈیا کا۔ میں نے ایک سوال اپنے دیکھنے والوں کے سامنے چھوڑا تھا، پاکستان کے 3 انگلش اخبارات اٹھا لیں، خاص طور پہ ڈان کو جس کو انٹرنیشنلی بڑا مانا جاتا ہے۔ جس دن مندر پر حملہ ہوتا ہے رحیم یار خان میں فرنٹ پیج پہ بڑی خبر لگتی ہے۔ بالکل جب اس مندر کو بحال کر دیا گیا حکومت پاکستان کی جانب سے اور اس کو پہلے سے خوبصورت بنا دیا گیا، گرفتاریاں ہو گئیں، ریاست نے ایکشن کیا، کیا اس کی بھی اتنی بڑی خبر لگی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں لگی۔ زیادہ خبریں تو لگی نہیں، اور لگی تو پھر 2 کالمی، ٹھیک ہے، چوتھے 5ویں سے۔ ٹھیک ہے بھائی، بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پھر دیکھیں نا کہ جب نیگیٹو خبر ہوگی پاکستان کے خلاف اس کو کتنا بڑا بنا کر پیش کیا جائے گا، جب اس پہ ایکشن ہوگا اس پہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو پرسیپشن ہے، پرسیپشن یہ بنانے کے لیے کہ پاکستان میں بڑا جو ہے وہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے پاکستان میں، وہ ایپلیکیشن کا متن میں نے جو بتایا ہے نا، جی آپ نے تو پڑھ لیے، بالکل ایسے ہی ہے، وہ آپ سن لیں میرے چینل پہ جا کے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے بڑھا چڑھا کے۔ اب مجھے بتائیں، یہ ایپلیکیشن جب انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہوگی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ایک درخواست پر اور درخواست میں یہ کہا گیا ہے، تو وہ جو اس میں چیزیں وہ کتنی ڈیمیجنگ ہیں، کتنا کچھ چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ وار آف نیریٹیوز ہے، پرسیپشن جو ہوتی ہے وہی اس کو مانا جاتا ہے، حقائق کو نہیں مانا جاتا۔ حقیقت میں آپ کو بتا چکا ہوں، انڈیا میں جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل ایسے ہی انٹرنیشنل پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان بڑا برا ملک ہے، ہاں جی، مائنورٹیز کے حوالے سے، صحافیوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے۔ میں ایک اور واقعہ میں اب دوبارہ نہیں سنوں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں نے مینار پاکستان پر عائشہ کے ساتھ جو ہونے والا واقعہ ہے، اس ویڈیو میں نے پہلے 4-5 منٹ میں نے ایک واقعہ وہ کراچی والا سنایا ہوا ہے، آپ بھی موجود تھے جہاں پہ میں سنایا گیا، تو وہ دیکھنے والے جا کے اگر سن لیں تو اندازہ ہوگا کہ کیسے پاکستان کو ہمارا میڈیا فیک نیوز کے ذریعے نقصان پہنچاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ صدیق جی صاحب، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔